اور جلدی نماز پڑھ کر راستہ کھول دو، اور راستہ بند نہ کرو بلکہ راستے سے ہٹ کر نماز پڑھو۔ ٹرین میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے، اسٹیشن پر بھی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھی جائیں، ایک طرف ہٹ کر اس جگہ نماز پڑھو جہاں لوگوں کو چلنے میں دقت نہ ہو، پلیٹ فارم کو چھوڑ کر ایک طرف نماز پڑھی جائے۔ اس طرح ہم ٹرین میں، تعلیم ٹرین میں نہیں ہوگی، سب کان کھول کر سن لیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ ٹرین میں تعلیم نہیں ہوگی، سن لو میں جو کہہ رہا ہوں، ٹرین میں تعلیم نہیں ہوگی۔ یہ جو جماعتیں جاتی ہیں ہماری، یہ جا کے مسافروں کا تنگ کرتی ہے، جی ہمیں تعلیم کرنی ہے، اب آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیں، ہماری جماعت کے ساتھی کی اصل میں سیٹ وہاں ہے، جماعت یہاں ہے، وہ یہاں جائے گا، آپ وہاں چلے جاؤ۔ یہ کرنا حق کا مارنا ہے، آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو گناہ ملے گا اس کا۔ آپ نے مسافر کو تنگ کیا ہے، اس نے اپنی سہولت کے لیے سیٹ نیچے کی لی ہوئی ہے، بیمار آدمی ہے، آپ اگر یہ نیچے کی ہمیں دے دیجیے، ہمارا حلقہ لگے گا تعلیم کا۔ ارے تمہیں کس نے کہا ٹرین میں تعلیم کرنے کو؟ کس نے بتایا تمہیں ٹرین تعلیم کرو؟ یہ بے اصولی کس نے سکھلائی تمہیں؟ سننے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسافروں کو تنگ کریں گے، جی آپ ادھر چلے جاؤ، آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ہمارا حلقہ لگے گا تعلیم کا، ہم جماعت ہے۔ ارے تم جماعت تمہاری ایسی تیسی، تمہاری کیا جماعت جس سے مسافر پریشان ہو رہے؟ ہاں کوئی بات ہے بھلا، بے اصولی خود کرو اور پھر کوئی جی لوگ کام نہیں کرنے دیتے۔ کتاب پڑھنا ہی تعلیم نہیں ہے، تعلیم کہتے ہیں دین کی بات سیکھنے سکھلانے کو۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہو، کتاب پڑھیں گے، وہاں جا کے پڑھیں گے جب مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگے گا، یا کہیں میدان میں کہیں پڑھیں گے بیٹھ کر۔ ابھی تو ٹرین میں ہیں، یہاں یاد سن لے، اس کی قل اللہ سن لے، تو اسے فاتحہ یاد کرا دے، تو اسے نماز کی فضیلت بتا دے، اسے نماز کا طریقہ بتا دے، 10 چیزیں سیکھنے کی کچھ بھی نہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کتاب کھول کے دیکھ لے، خود پڑھ لے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، منتخب حاضی ہندی کے لیے بیٹھا ہے، 6 نمبر یاد کر لے۔ ارے یہ بھی نہیں کر سکتا، تو تصویر لے کے ہاتھ میں اللہ کا ذکر کر لے، بہت کام کرنے کے۔ اب وہ جی تعلیم کا وقت ہو گیا جی امیر صاحب، تعلیم ہوگی ٹرین میں، بھائی ٹرین میں کیسے ہوگی؟ جی ہم لگوا دیں گے جی حلقہ، ہم بات کرتے ہیں مسافروں سے، سیٹ بدل لو جی، آپ وہاں چلے جاؤ، ہم یہاں بیٹھ جاؤ۔ ایسا ہر کیوں نہیں کیے گا؟ یہ لوگوں کے حقوق ہیں اور کسی کا حق مارنا حرام ہے، ہر ایک کسی بھی اس کا حق ہے۔ آپ جماعت والے مسافروں کو تنگ نہ کریں، اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھیں اور اپنے اپنے ذکر میں، اور اگر تمہارے پاس برابر میں کوئی ہے تمہارا بھائی تو اس کو تم دین سکھلاتے رہو، نماز سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ، صرف عادت سکھلاؤ، دعائیں یاد کراؤ، بہت کام کرنے کے فرصت کہاں ہے؟ اس طرح ہمیں ٹرینوں میں سے خیال رکھنا۔ اب جہاں کا رخ بنے جماعتوں کا، جماعت وہاں جا کر مسجد سے ابتدا کریں، مسجد میں جائیں، امام صاحب ہیں، مسجد کا خادم ہیں یا مؤذن ہے، انہیں ساتھ لیں، مقامی لوگوں کا مشورے میں ساتھ لینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں بتلائیں کب یہاں ملاقاتیں کریں گے، کب لوگ فارغ ملتے ہیں، کیا صورتحال ہے، کتنے گھر ہیں اس محلے میں، اس مسجد کی آبادی میں کتنے گھر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے وہاں کے قیام کے دوران ایک گھر بھی ایسا باقی نہ رہے جہاں آپ ملاقات نہ کر لیں، گشت نہ کر لیں، اس گھر والے سے ملاقات کر کے اسے اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار نہ کر لیں، یہ کوئی گھر باقی نہ رہنا چاہیے۔ اس طرح ہمیں مشورہ کر کے دن بھر کی ترتیب محنت کی بنانی ہے۔ مقامی آدمی کو رہبر بناؤ، اپنے ساتھی کو متکلم بناؤ، اس طرح اس کا مشورہ کرو کہ ہاں جی ہمیں مقامی آدمی چاہیے تاکہ ہمیں رہبر مل جائے اور ہم گشت کریں گے۔ اس طرح گشت کا مشورہ کر کے امیر صاحب جاتے ہی پہلا کام مشورے کا کریں۔ اگر مغرب وقت نہیں ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، اور اگر عصر کے بعد کا وقت ہے یا فجر کے بعد پہنچی ہو فوراً تو انتظار کر لو، جب وقت ہوگا پڑھ لینا، لیکن جاتے ہی مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کھانے کا انتظام پہلے ہی کر لو، محلے کے لوگ نہ دیکھیں جی انہیں کھانے کا انتظام کرنا ہے ان کے لیے، کہ جی کھانا ہمارا پک رہا ہے، تیار ہے، ہمیں کھانے کی بات نہ کرو، ہم سے ہمارے مقصد کی بات کرو، ہم تو دین کی دعوت لے کر آئے ہیں، اس میں آپ ہمارا ساتھ دو۔ مقامی لوگوں کو ساتھ لیے بغیر کام نہیں ہوگا، اور یہ بات سب نوٹ کر لو کہ جتنے بھی کام آپ کریں گے، تعلیم کا، مشورے کا، گشت کا، مسجد کی آبادی کا، جماعت بنا کر روانہ کرنا، یہ سارے کام مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر کرو گے تو انہیں کام کرنا آ گا۔ یہ نہیں جی جماعت آئی ہے، جماعت مشورہ ہو رہا ہے، جماعت کی تعلیم ہو رہی ہے،
ان کی تعلیم اگر آپ کی تعلیم ہو رہی، ان کا مشورہ اگر آپ کو مشورہ ہو رہا، ایسا نہ ہو۔ مسجد کے سارے اعمال اکٹھے ہوں گے، جس طرح نماز سے بھی اکٹھی پڑھ رہے ہیں، مشورہ بھی اکٹھا ہوگا، تعلیم بھی اکٹھی ہوگی، دعوت کی بات ہوگی تو سب شریک ہوں گے، سارے اعمال مسجد کے ایک ساتھ ہوں گے۔ اس مسجد کی آبادی کا اگر عمل ہو رہا ہے اس مسجد میں، ہماری جماعت جا کر مقامی لوگوں کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ جڑ کر کام کرے۔ یہ نہیں کہ ان کا گشت الگ ہو رہا ہے، ان کا الگ ہو رہا، ان کی تعلیم الگ ہو رہی، مسجد کی آبادی ان کی الگ ہو رہی، ہماری الگ ہو رہی ہے۔ ہماری کسی مسجد میں 2 مشورے نہیں، کسی مسجد میں 2 نمازیں نہیں، کسی مسجد میں 2 تعلیم کے حلقے نہیں، کسی مسجد میں 2 الگ الگ کام نہیں۔ ہر مسجد میں جانے والی جماعت وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ جو وقت ان کے کام کا سمجھنا شریک ہے اور جو وقت ان سے فارغ ہے، اس میں ہم اپنی مسجد میں اپنا کام کریں گے۔ ہر جگہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو میں شروع میں کہہ چکا ہوں تاکید سے، دعوت دے کر مسجد میں لاؤ، دعوت دے کر مسجد میں لاؤ۔ تربیت، تعلیم، اللہ کا تعلق پیدا ہونے، نرم ہونے کی جگہ خدا کی قسم صرف مسجد ہے، صرف مسجد۔ تبلیغ کا مقصد پیغام پہنچانا نہیں ہے، تبلیغ کا مقصد ہر ایک کو اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہمیں اس کی کوشش کریں، ہر جگہ سے جماعتیں بنا کر نظر اللہ کے راستے میں نکالو۔ وقت لگا ہوئے ساتھی ہر جگہ مل جائیں گے، انہیں ذمہ دار بنا کر اور جماعت بندی کر کے، جس طرح ہم نے آپ کو سمجھایا ہے ساری بات انہیں سمجھا کر ہر جگہ سے جماعتیں نکالو۔ وہاں کے مقامی مرکزی مقام پر سے رابطہ رکھو، جو جماعت تیار ہو جائے ان کے حوالے کر دو کہ جی آپ ان کا رخ بنا دیں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکال دیں۔ ہمیں اس کی کوشش پوری کرنی ہے کہ جہاں ہم جائیں، اگر وقت وہاں لوگ فارغ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، ابھی بوائی ہو چکی، کٹائی ہو چکی، فارغ بیٹھے ہیں، جہاں فارغ بیٹھے ہیں وہاں ایک آدمی کو گھر میں چھوڑ کے سب کو نکال دیں، سب کو نکال دیں۔ اور اگر مشغولی کا وقت ہے تو ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں ضرور نکلے۔ آپ پوری کوشش کریں۔ دیکھیں مجھے ہم نے تو کہتے جی سے نکلے نہیں، ارے تمہیں اس کے لیے جان مارنی پڑے گی۔ اس کے لیے میں عرض کر چکا ہوں، تعلیمی گشت اس کے لیے ہوگا، عمومی گشت اس کے لیے ہوگا، خصوصی گشت اسی کے لیے ہوگا، گھر کی ملاقاتیں اسی کے لیے ہوں گی۔ جو لوگ مسجد میں آ گئے، بس جو آ گئے مسجد میں ان کو جماعت سے نکالنا ہے، ان کی جماعت بندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی تو یہ تعلیم میں آئے تھے، پھر جب آئیں گے پھر دیکھیں گے، نہیں، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا۔ پھر ہمارے کوئی بیان تشکیل کے بغیر نہیں، مسجد میں آنے والے کی تشکیل کرو۔ حضرت واصلہ ابن اسقع آئے تو آپ نے پہلی تشکیل ان کی پوری زندگی کی ہے، پہلی تشکیل، پہلے آدمی سے پہلی ملاقات ہوئی، پہلی مرتبہ مسجد میں آیا، اس سے پوری زندگی کی تشکیل ہو رہی ہے۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کہ بتاؤ جی پوری زندگی ہمارے ساتھ رہو گے، جب بھی دین قبول کر کے گھر جاؤ گے، جب بلاؤ گے جب آؤ گے، کہ جی کون سے بہتر ہے دونوں میں سے؟ کہ بھائی بہتر تھے، ہمارے ساتھ رہو۔ اب پوری زندگی کی تشکیل ہو رہی ہے۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں آتے ہی پہلی ملاقات، ہر چیز کا الگ اس طرح ہمیں تو کوشش کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں جماعت بنا کر روانہ کرنا مینڈک تولنے سے زیادہ مشکل ہے۔ سننے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں بھائی مینڈک تول سکو؟ بھائی بدل کچھ آنا تو کرو۔ ایک کو لاؤ گے وہ چل جائے گا، اسے ڈھکو گے وہ چل جائے گا، اسے ڈھکو گے وہ چلا جائے گا۔ جماعت بنا کر روانہ کرنا مینڈک تولنے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو ایک کو لاؤ گے دوسرا کو، اس طرح ہمیں بڑی جان مارنی پڑے گی اور ملاقاتیں کر کے جماعت بندی کر کے ان اللہ کے راستے میں نکالنا۔ ان کے بستر وصول کرو، ان کے پیسے وصول کرو، ابھی بستر دے دو آ جانا، بالکل اسی طرح وصولی ہوتی ہے جماعت میں۔ کل کباب بھی کل آئیں گے؟ نہیں جی نہیں، کل نہیں آئیں گے، آپ آج ہی آ جاؤ۔ کل پڑھنا علماء صاحب فرماتے تھے اگر یہ کہہ دیا آج نہیں کل چلا جاؤں گا تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کافر مالک کے ساتھ ہوا ہے۔ آج تو مسلمان میں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر میں جماعت میں نہیں نکلوں گا تو اللہ مجھے عذاب دیں گے، اس کا تصور بھی نہیں مسلمانوں میں۔ آپ کہاں سو گئی امت کہاں سو گئی اس کام سے؟ آج مسلمان اس کا انکار کر رہا ہے کہ جماعت میں نہیں نکلیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام صاف فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ نہیں نکلو گے تو عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، نہیں نکلو گے تو عذاب بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا۔ کہاں امت سو رہی؟
مصطفیٰ فرماتے تھے اگر یہ کہہ دیا جماعت میں جانے کو آج نکل چلا جاؤں گا تو کہہ رہے ساتھ وہ معاملہ ہوگا اللہ کا جو معاملہ کعب بن مالک کے ساتھ ہوا ہے، ناراضگی کا اور بائیکاٹ کا. تو بیٹھ رہا ہے ہاں سو رہے لوگ ایسے بیٹھ رہا ہے پانی بھر لان تو اسے تاکید سے کہہ رہا ہوں ہر جگہ سے رکھا جماعت، کوئی مسجد چھوڑنا مت اس وقت تک جب تک وہاں 3 کام نہ ہو جائے. 3 پانی بوتل جماعت نقد نکل جائے، اس مسجد کے 5 اعمال مسجد کی آبادی کے ساتھ شروع ہو جائیں، اس مسجد سے متعلق جتنی آبادی ہے ہر گھر کے اندر 5 اعمال زندہ ہو جائیں ان کے مردوں کے ذریعے سے. قرآن کا حلقہ شروع ہو جائے گھروں میں، تعلیم شروع ہو جائے گھروں میں، 6 نمبر کا مذاکرہ شروع ہو جائے گھروں میں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہو جائے، اور 5واں عمل اگلے دن کا مشورہ. یہ 5 اعمال ہر گھر میں زندہ ہو جائے، وہاں سے مقامی لوگوں کی جماعت نکل جائے، اس مسجد میں مسجد کی آبادی کا عمل شروع ہو جائے. جب یہ کام ہو جائے تب آگے بڑھنا، ورنہ شیطان آگے بڑھا دے گا فوراً کہ یہاں سے نکلو، یہاں سے آگے بڑھ جاؤ، یہاں سے آگے بڑھ جاؤ. اس مسجد میں کتنا رہنا ہے اس کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی 2 دن 3 دن کا کوئی اصول نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے ایک مسجد کا قیام کرو، جب وہاں کام پورا ہو جائے آگے بڑھ جاؤ. مجھے بتاؤ آپ تجارت کے لیے جاؤ بمبئی، آج آپ کا کام ہوا نہیں، گھر والے لے گئے جی میں پرسوں کو آ جاؤں گا، وہاں سے فون آ رہا ہے جی کام نہیں ہوا میں نہیں آ سکتا. کیوں بھائی ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ارے ہاں نام میں کوئی بولو تو صحیح، کوئی حملے کرنے والا بھی نہیں ہے تو میوات میں ایسے ہی بیٹھے تھے. کیوں بھائی گھر گیا گھر میں پرسوں آ جاؤں گا، بمبئی جا رہا کام سے، وہاں جا رہا تھا میں نہیں آؤں گا. کیوں بھائی آ جاؤ تو کہتا آ جاؤ، نہ کام ہی نہیں ہوا میرا، جب تک کام ہی میں کیسے آ جاؤں گا. 2 دن کو گیا تھا، 15 دن ہو گئے، اور جماعت میں جائے 3 دن کو نکلے گا، 2.5 دن میں واپس آ جائے گا. چلے کو نکلے گا 35 دن میں واپس آ جائے گا. کسی کام کی نکلتا تو کام پورا کرتا، چاہے چلے کے 4 مہینے کر لیتا.